بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو موضوع گفتگو ہے بہت ہی اہم ہے کہ سب سے پہلے مہنگائی کو روکنے والے، مہنگائی پر سیاست کرنے والے لوگ، جنہوں نے ملک کو مہنگائی کی دلدل میں پھینک دیا اور آنے والے دور میں مہنگائی کس سطح پہ پہنچے گی، اس کے لیے دو کنڈیشن ہمارے پاس رہ چکی ہیں۔ ایک کنڈیشن تو ہے کہ یا تو ملک کو ڈیفالٹ کر جائے، اس پر مہنگائی ایسی آئے گی کہ پوری ملک و قوم کو کمر توڑ کر رکھ دے گی، تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی۔ اور دوسری طرف پھر IMF کی کنڈیشن، ان کی کنڈیشن لگا کر پھر بھی مہنگائی تو آنی آنی ہے، ان کی کنڈیشن کو مان کر پھر کچھ ڈالر آئیں گے ہمارے پاس تو پھر مہنگائی تو پھر بھی بڑھے گی۔ تو ہماری یہ بولی بھالی قوم جو کسی بھی لیڈر پہ بہت جلد اعتماد کر لیتی ہے، اس کے چنگل میں پھنس جاتی ہے، جو ہم 35 سالوں سے ہماری ایک پوری نسل بیت چکی ہے، وہ دیکھ چکے ہیں، لیکن پھر بھی سمجھے نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بار جب کوئی ڈنگ مارتا ہے، دو نمبری کرتا ہے، تو اس کو بندہ سہ لیتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، شاید وہ اگلی بار ٹھیک ہو جائے۔ جب دوسری بار ہمارے ساتھ وہی کچھ ہوتا ہے تو پھر ہمیں اس سے منہ موڑ لینا چاہیے، ہمیں اپنے آپ پہ رحم کرنا چاہیے۔ جب وہی تیسری بار وہی دو نمبری، وہی بے ایمانی، وہی غداری کرے تو پھر ہمیں ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ اس وقت اگر ساتھ دیں گے تو ہم اپنے آپ سے غداری کر رہے ہوں گے، اپنے ملک و قوم سے غداری کر رہے ہوں گے اور اپنے آنے والی نسلوں پہ ڈاکہ مار رہے ہوں گے۔ تو جنہوں نے مہنگائی کا رونا دھونا شروع کیا تھا، مہنگائی پہ مارچ کیے تھے اور ہماری ملک و قوم کو جو پروپیگنڈا کے طور پہ استعمال کیا اپنی سیاسی مفاد اور مقاصد کے لیے، تو انہوں نے ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ آج وہی جو اپنے آپ کو بہت زیادہ تجربہ کار، ایکسپیرینس ہولڈر کہتے تھے، ان کی وجہ سے آج ملک کس نہج پہ پہنچ چکا ہے۔ ملک کی جو مہنگائی جس پہ رونا دھونا کیا جا رہا تھا، اس وقت بھی بہت سے لوگ کفن پہن کے آ جایا کرتے تھے۔ جس وقت آٹا 20 کلو کی تھیلی 11 سے 1200 روپے میں مل رہی تھی، اس وقت مہنگائی پہ مارچ ہوئے، مہنگائی پہ لوگوں نے کفن باندھنے شروع کر دیے۔ آج وہی قوم خاموش ہے۔ کیوں؟ ہماری یہ دوگلا پالیسی منافقت ہے نا، کہ جب وہی 20 کلو والی تھیلی آٹے کی 2700 روپے میں نہیں مل رہی تو ہم خاموش ہیں، ہماری قوم خاموش ہے۔ کیا ہمارے پاس اب پیسہ زیادہ آ گیا ہے؟ اس وقت مہنگائی لگتی تھی جب تھوڑی تھی، اور جن لوگوں کو ہم لائے، یہ تو خیر ہم نہیں لائے، بہت سی بیرونی طاقتیں اور ہمارے اندرونی طاقتیں مل کر انہیں لائی ہیں، جنہوں نے ہمارے ملک کو بھی تباہی کے دہانے پہ کھڑا کر دیا، ملک و قوم کو بھی تباہ و برباد کر ڈالا۔ تو عمران خان کے دور میں یہی جو مہنگائی تھی 10 سے 12% تھی، اس سے زیادہ نہیں تھی، تو وہی مہنگائی آج 20 سے لے کر 30% پہ پہنچنے والی ہے۔ اس وقت ہم بہت زیادہ بولتے تھے کیونکہ ہم بہت زیادہ سمجھدار ہیں نا۔ اس کی سادہ سی مثال کہ ہم 10 پہ خاموش ہو جاتے ہیں، 1 روپے پہ جب وہ نقصان ہو تو ہم رونا شروع کر دیں۔ یہ کون سا دوہرا معیار ہے؟ یہ کیسا معیار ہمارا بن چکا ہے کہ جب ہمیں بولنا چاہیے اس وقت ہم بولتے نہیں ہیں، جب ہمارے اندر اپنے مقصد کے لیے، اپنے جو ہمارے رائٹس ہیں، ہمارے حقوق ہیں، اپنے حقوق کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے، ہمیں اس وقت تک پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے حقوق ہیں کیا، ہمارے اپنے حصول کے لیے کون سے رائٹس ہیں، کون سے حقوق ہیں، جب ان کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہمارے حقوق ہیں بھی نہیں بھی، تو پھر ہماری قوم یہ خاک کھڑی ہوگی۔ وہ تو ہمیں سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر کے اپنی سیاست لیتے ہیں اور چلتے بنتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے لیے کھڑا ہونا پڑے گا، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا، اور ہمیں اپنی آنے والی خوشحال نسلوں کے لیے سٹینڈ لینا پڑے گا۔ اگر سٹینڈ نہیں لیں گے تو ہم خود بھی تباہ و برباد ہوں گے، خود کو بھی دھوکہ دیں گے، خود بھی روئیں گے، پیٹیں گے، اور ہماری آنے والی نسلیں بھی روئیں گی، پیٹیں گی،
اور ہمیں بددعائیں دے گی۔ تمہارے اس وقت باشعور ہونے سے، بطور قوم کے باشعور ہونے سے ہماری آنے والی نسلیں ہمیں دعائیں کریں گی، تو ہمیں کھڑا تو ہونا پڑے گا۔ اب آخری ہے کہ پاکستان یا تو ڈیفالٹ کر جائے گا، اگر ڈیفالٹ کرتا ہے تو 50 سے لے کر 100 گنا تک مہنگائی بڑھے گی۔ جو 50 روپے کی چیز ملتی تھی یا تو وہ 100 روپے میں ملے گی، اور جو 100 روپے میں ملتی تھی وہ 200 روپے میں ملے گی، یعنی 50 سے لے کر 100 گنا تک بڑھے گی۔ ہم وہ تباہی و بربادی کے دہانے پہ پہنچ جائیں گے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوگا، اور پھر آپس میں سول وار کی طرف چلے جائیں گے۔ جب پیسہ نہیں ہوگا، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوگا، تو پھر ایک دوسرے کے سر پاڑیں گے، جیسے سری لنکا کی 4 کروڑ کی آبادی آپس میں لڑتی رہی، جھگڑتی رہی، اور پھر ہمارے تو 22 کروڑ عوام ہیں، ہم ایک دوسرے کو قتل کرنے، تباہ و برباد کرنے پہ، اور حتیٰ کہ ایک دوسرے کو مارنے مرنے پہ تول جائیں گے۔ یہ ہماری کنڈیشن ہو جائے گی۔ تو اسی وقت ہوش میں آنے کا وقت ہے، سنبھلنے کا وقت ہے۔ تو اگر ڈیفالٹ نہیں کرتا، IMF کی کنڈیشن کو پورا کر دیتا ہے، کچھ پیسے آ جائیں گے وقتی طور پہ، ہم کچھ سٹیبل ہو جائیں گے۔ اگر سٹیبل ہو جائیں گے، وہ بھی کچھ عرصے کے لیے، زیادہ نہیں، کیونکہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ پہلے یہی کہتے ہیں جی ہم IMF سے آزاد کر دیں گے، پھر وہی قرضہ ڈبل کر کے ہمیں اس سے بھی آگے چلا دیتے ہیں، اور پہلی حکومتوں کے قرضے دوسری حکومت کو بھرنے پڑتے ہیں۔ جیسے عمران خان نے پہلی حکومتوں کے قرضے بھی بھرنے تھے، اس کے لیے بھی انہیں اٹھانا پڑا، اور اپنے بھی کچھ اخراجات جو پورے کرنے تھے، جیسے GDP کو بڑھانا تھا، کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو کم کرنا تھا، جو زر مبادلہ ذخائر تھے وہ بڑھانے تھے، ایکسچینج ریٹ کو بڑھانا تھا، اس کے لیے پیسے تو درکار تھے۔ تو پچھلی تمام قسطیں ادا کرنے کے لیے بھی نئے پیسے اٹھانے پڑتے ہیں، اور سود سمیت وہ قسطیں ادا کی جاتی ہیں۔ تو اگر IMF کی کنڈیشن ہو جائے تو پھر بھی بہت زیادہ مہنگائی آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کنڈیشن ہم نہیں مانتے پھر تو بہت زیادہ روپیہ گرتا ہے، اگر کنڈیشن مان لیتے ہیں پھر بھی روپیہ گرتا ہے، اور 700 ارب کے نئے ٹیکسز لگیں گے، وہ ہمارے کھانے پینے کی اشیاء میں لگیں گے، وہ ہمارے ٹیکسز بجلی کے نرخوں میں لگیں گے، وہ ہمارے ٹیکس گیس کے نرخوں میں لگیں گے۔ اس طرح ہم اس سٹیج پہ پہنچیں گے جہاں پہ ہم نے کبھی وہ توقع نہیں کی تھی، اور اس سے بھی آگے بہت زیادہ مہنگائی جائے گی، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ہمارے جو PDM لوٹے ان کی ناقص حکمت عملی کی وجہ سے، کہ ان کی غلط اسٹریٹجی کی وجہ سے ہم اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں۔ اور ہم کنٹرول کر سکتے تھے اگر کچھ داخلہ اور خارجہ پالیسی پہ کنٹرول کرتے، اور ہماری کچھ اندرونی طاقتوں نے چوروں کو بچاتے ہوئے، لٹیروں کو بچاتے ہوئے ہمیں تباہ و برباد کر دیا۔ ان کے تک جتنے بھی کرپشن کے کیسز تھے معاف ہو گئے، انہیں NRO2 مل گیا، لیکن قوم اس کی سزا بھگت رہی ہے اور بھگتتی رہے گی، اور اس وقت بھی ہوش میں نہ آئے تو پھر اپنی قسمت جس کا رونا ہم روتے رہیں گے، اور ہماری آنے والی نسلیں بھی روتی رہیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔